علی رسولہ الکریم اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم۔ برادران اسلام، حاضرین و سامعین کرام، ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کا 3 دن سے ہمارا درس اسی پر چل رہا تھا کہ تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے علماء کا کہ جو بھلائی کے طرف اچھے کاموں کے دعوت دے اور برائی سے روکے۔ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور ان لوگوں جیسے مت بنو۔ کن لوگوں کی طرح؟ جو متفرق ہو گئے بنی اسرائیل، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ یہی ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آج کے درس میں رب فرماتا ہے جس دن یوما تبیض، سفید ہو جائیں گے، وجوہ، کچھ چہرے، وتسود وجوہ، اور کچھ بعض چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ ہم جب وضو کرتے ہیں تو کلی کرتے ہیں اللہم اعنا علی، اللہم اعنی واحد کے لیے۔ ہم اجتماعی دعا میں اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ مکۃ المکرمہ میں 2002 میں ایک شیخ الحدیث کے پاس بیٹھے تھے، ہمیشہ کے بعد جاتے تھے۔ ان کے ہاں جو ہے نا وہ روزانہ میلاد مصطفیٰ ہوتا تھا حیر السیفہ میں، تو ان کے ساتھ ہم حدیثوں کی اجازت لیتے تھے کہ وہ ایک حدیث پڑھاتے تھے۔ تو یہ والی حدیث اس نے پڑھائی کہ پاکستانیوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ حدیث اللہ کے نبی نے جب صحابی کو دی تو ان الفاظوں سے دی کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو آپ بھی پڑھا کریں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ بولو ہم نے قبول کر لیے۔ تو یہ حدیثوں کا جو سلسلہ چلا، تو میں اس کے تقریباً 34 جگہ پر ہوں۔ یہ 34 سلسلے سے میرے تک پہنچی۔ یہ سلسلے ہوتے ہیں، سینہ بسینہ یہ چلتے رہتے۔ تو یاد رکھیں، اس میں ہم جب چہرہ دھوتے ہیں نا تو ہم ایک دعا کرتے ہیں اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ ہم یمن میں جب پڑھتے تھے تو ہمارے شیخ، اللہ ان کے علوم میں، ان کے فیوزات و برکات میں مزید اضافہ فرمائے، سید حبیب عمر دار المصطفیٰ کے بہت بڑے شیخ الحدیث، شیخ القرآن، اللہ کے ولیوں میں سے بہت بڑے ولی ہیں۔ تو وہ یوں کلمات اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ اولیائک، یا اللہ اس دن میرے چہرے کو سفید کر دے جس دن تیرے ولیوں کے چہرے سفید ہوں گے، اور تیرے دشمنوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو دنیا میں سیاہ چہرہ اور سفید چہرہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر، دولت مند کو غریب پر، غریب کو دولت مند پر، صحت مند کو غریب پر، غریب کو صحت مند پر، مرد کو عورت پر، عورت کو مرد پر، اور عرب کو عربی کو عجم کو، عجمی کو عرب پر۔ کوئی فضیلت نہیں ہے، صرف فضیلت ہے تو وہ تقوی پر ہے کہ کون کتنا نیک ہے۔ یا اللہ میں نیکی کرنے والے بنا دے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم نے جا بجا یہ موضوع کہ چہرے قیامت کے دن کے کیسے ہوں گے، قیامت کے دن جہنمیوں کے چہروں سے وہ پہچانے جائیں گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ سورہ رحمان ہے، آیت نمبر غالباً 41 ہے۔ مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچانا جائے گا، سیاہ چہرے۔ رب کریم نے سورہ یونس سورت نمبر 10 آیت نمبر 26 میں فرماتا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے، جنت ہے اور اس سے بھی زائد۔ حسنہ سے مراد جنت ہے اور زیادہ سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں دیدار الہی ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، ناظر کہتے ہیں تر و تازہ کو۔ اب ایک نئی ٹیم دنیا میں ایجاد ہوئی، اہل بدعتوں سے اللہ بچائے الامین۔ بدعتی مختلف نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ میں نے عرب میں پڑھا، عجم میں پڑھا، پوری دنیا چھان ماری میں نے، سوائے اس نئے ٹولے جو پاکستان میں پیدا ہوا۔ عرب آج میں نے جب میں نے ہوش سنبھالا تھوڑا سا، اس وقت سیڈیوں میں وہ ملتے تھے۔ میں نے ایک سیڈی لی، دنیا کے مشہور قراء پوروں کو سنا، کوئی زواد والا مجھے نہیں ملا۔ اب پتہ نہیں کہاں سے نکل رہے ہیں، اور اس اہل سنت و جماعت کے سخت دشمن فی الارض وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ انا للہ و انا الیہ۔ حالانکہ اس طبقے جس میں یہ ذوات پیدا ہوا ان کے مولوی میرے پاس موجود ہے، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، وہ بھی کہتے ہیں ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ لیکن وہ چونکہ میں نے کہا ہر فرقے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ حد درجے کے متعصب ہوتے ہیں، ان کے اللہ کو راضی کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، فساد ہی فساد ان کا کام ہے۔ حرمین شریفین میں جاؤ، اب مصر میں چلے جاؤ، یمن شام میں چلے جاؤ، کبھی زواد نہیں سنو گے کہ فی الارض، اور پھر یوں بولیں گے فی الارض۔ ارے گمانے سے کچھ نہیں ہوتا، تیرے گمانے سے یہ انضاد ہے، ذرا عرب کو سنو۔ پتہ نہیں کیا مزہ آتا ہے ان کو اختلاف میں، بھائی اس کے بارے میں پوچھے جائے گا۔ انسان جب پٹلی سے اتر جاتا ہے، کسی کا باپ بھی اس کو، اب اس کو ہزاروں دلائل دو، بولے نہیں یہ میں نے خود ان کو سنا، ایسے کم بخت ہے، ایسے جاہل ہیں، کہتے نہیں وہ یہ دال کے طرف جاتا ہے دعا دے، انا للہ، بھائی دعا الگ ہے، بھائی دال الگ ہے، پھر الارض دے تھوڑی بولتے ہیں، پھر ضاد۔ اب عرب کو سنیں، پتہ نہیں کیا بیماری ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے تم بھی تو بولتے ہو رمضان، ارے بھائی اردو میں بولتے ہیں، تم بھی بولتے فضل ربی، یہ ان کے دلائل ہیں، تم بھی تو بولتے فضل ربی، انا للہ و انا الیہ، یہ دلائل ہیں ان کے، اور یہ یہاں سے اور یہاں سے۔ ارے کبھی غلطی کرنے والے نے اپنی غلطی بھی مانی۔ میری عمر یہ 60 کے قریب ہے، 55 سال پہ پہنچ گیا ہوں۔ میں نے یعنی زندگی کے شروع میں تو بالکل کم تھے یہ، اب دن بدن بڑھ رہا ہے۔ پھر ایسے جگہوں میں بھی میں گیا ہوں، لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون سے، میں نے بولا بھائی دعا تو یہ تو صحیح حرف ہے، اور زوات تو یہ تو ابھی ایجاد ہے اور عربی لغت کے حرز کرے، اور اب کی جس فرقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں میں اس فرقے سے آپ کا ثبوت دے دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جس فرقے سے تمہارا بہت ثبوت ہے نا، اب کے بڑے بڑے شیخوں سے میں ثابت کر دیتا ہوں۔ تو
ان لوگوں نے بولا جس نے صاد اور ضاد پڑھا کسی حرف پر جرمانہ نہیں ہے، آپ غلط بھی پڑھ لیں بچہ، لیکن اگر صاد کے بعد ضاد پڑھ لیا تو بولا 10 روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ عناد ہے یا نہیں؟ بولا اللہ عناد سے بچائے، اللہ کی رضا کے لیے ہمیں دین سیکھنے اور سکھانے والے بنا دے، بس اتنا وہ کرو کہ کل جو ہے کچھ منہ دکھانے کے رہ جاؤ۔ وہ لوگ جس کے چہرے سیاہ ہوں گے، اسودت، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وجوہم، جن کے چہرے سیاہ ہو گئے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا۔ ایمان سے کئی ایمان مراد ہیں، روزہ ازل کا بھی جو سورت نمبر 7 آیت نمبر 172 میں پڑھیں گے، الست بربکم قالوا بلی، یا جنہوں نے زبان ایمان کہا لیکن اندرون دل میں ان کا تصدیق نہیں تھا، تو چکھو عذاب بسبب اس کے کہ تم کفر کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ یا رب فرماتا ہے وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ، وجوہ یا مفعول ہے تو اس لیے ہا یا وجوہ فاعل اسودت کا، سمجھ آئی؟ تو فاعل کی بنا پر ہا کے اوپر پیش آتے وجوہ، یہاں شروع میں وجوہ، یوم تبیض یہ فعل ہے، وجوہ اس کا فاعل ہے۔ یہاں پہ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ، او نہیں چڑھے گی، نہیں گھیرے گی ان کے چہروں کو قطر ولا ذلہ، سیاہی اور ذلت، ان کے چہروں پر کوئی سیاہی، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ جنتی ہیں، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی، کفر کیا، شرک کیا، یہاں برائی سے کہتے برائی سے مراد جو ہے، برائی کیا ہے؟ بدعقیدگی کی برائیاں، کیونکہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ تمہارا یہ جزا جو ہے یہ تمہاری کفر کی وجہ سے۔ تو رب فرماتا ہے جزاء سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ اسی جیسا، وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر ذلت چڑھی ہوگی، ذلت سیاہی، کیونکہ وہاں دل کی حالت چہرے سے ظاہر ہوگی۔ جیسے دنیا میں بعض اندرونی بیماریوں سے انسان چہرے کو دیکھ لیتا ہے، وہ چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، ارے اس کو تو پیلیا ہے، ڈاکٹر یوں دیکھتے ہیں ارے اس کو تو یہ بیماری ہے، تجربہ کار ڈاکٹر، پہلے ڈاکٹر بڑے تیز ہوتے تھے، وہ دیکھ کے کہتے ہیں اس کو یہ بیماری ہے، آپ تو کہتے ٹیسٹ کرو، چونکہ ان ڈاکٹر غریب نے بھی پیسے کمانے، وہ ادھر ادھر جو ہے نا لیبارٹریاں بنی ہوئی ہیں، لیبارٹری والے کو بھی کہتے ہیں ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اب مریض ہو یا نہ ہو، اب سٹور والے سے بھی بات ہوئی ہے، اب اتنی دوائیاں لکھو گے، یہاں تو تھوڑی دوائی لے کے پی کے میں چلے جاؤ تو اتنا فنڈ دوائی، وہاں عجیب دوائیاں لیتے۔ مَعْلُوم من اللہ من عاصم، اللہ کے مقابلے میں انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے چڑھا دیے گئے، بالکل سیاہ چہرے، سیاہ کوئلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو بچانے والے ہوں گے، ہاں اللہ کے عذاب سے شفاعت کرنے والے ہوں گے، کافر کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے بارے میں کہا رہا ہے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنمی ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ مشرک تھے، کیا تھے؟ مشرک تھے، کافر تھے۔ یہاں پہ کہ جہنمیوں کے چہرے انتہائی بدنما ہوں گے، کیا ہوں گے؟ بدنما۔ ایک سورہ مومن کے 104 نمبر ہے، کیا نمبر ہے؟ سورہ مومن دیکھیں ذرا کہ وہاں پہ
جہنمیوں کے چہروں کے بارے میں ذکر ہے کہ کتنے بدنما ہوں گے. یہ ہے وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. 104 نمبر آیت ہے. رب کریم فرماتا ہے 101 نمبر آیت سے دیکھیں کہ جن کا پلڑا میزان نیکیوں کا بھاری ہو جائے یہ فلاح پانے والے، یہیں فلاح پانے والے، اور جن کا پلڑا ہلکا ہو جائے یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کو نقصان میں ڈالا، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تلفح وجوہہم النار. تلفح فعل او وجوہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی، النار فاعل. ان کے منہ پر آگ لپیٹ مارے گی، آگ اس کو لپیٹ میں لے لے گی، لا آگ اس پر شعلہ زن ہوگی، آگ اس کے چہرے کو جلا ڈالے لے گی. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. اور اس میں وہ منہ چڑھائے ہوں گے، منہ چڑھا ہوگا ایسے. آگ جب جلا دی یوں در یوں یوں یوں، بد شکل بدنما. تو اسے معلوم ہے کہ دوزخ کی آگ مومن کا منہ نہ بگاڑے گی، خصوصاً سجدے کی جگہ. ہاں، سجدے کی جگہ کو نہ جلا سکے گی. جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ یہاں منہ چھلسنا وغیرہ کافر کا عذاب فرمایا گیا ہے. لیکن وہ لوگ جو اللہ کے لیے سر بسجود ہوتے ہیں اب بندوں کے سامنے سجدے نہیں کرتے. یہاں تو پتہ نہیں بھائی، بندے کے سامنے تو جھکنا بھی منع ہے، انحناء بھی منع ہے. یہ جعلی پیروں کے سامنے دیکھو تو یہ لکھ وہ کر گرگٹ کی طرح. ارے سمجھایا کرو یار، یہ منع ہے ہمارے دین میں یار، کیا لگا رکھے. گرگٹ کے تو ماشاءاللہ وہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ کو بوسہ دے رہا ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ ایسے جھکنا یہ کہاں سے سیکھ لیا انہوں نے؟ اگر کوئی دلیل ہے تو ہمارے پاس بھی بھیج دو، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم بھی بولیں کہ بھائی شروع ہو جاؤ. ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ان سے کہا جائے گا جن کے چہرے انتہائی بگڑے ہوئے ہوں گے کہ کیا میری آیتیں تم پر پڑھی نہیں جاتی جس کو تم جھٹلاتے، فکنتم بہا تکذبون. یہ کہیں گے پھر دیکھے ربنا غلبت علینا شقوتنا، کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی. ہم تو صحیح تھے لیکن بدبختی غالب آ گئی، اور ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے. ربنا اخرجنا، اب کہتے یا اللہ میں نکال دے من جہنم سے، فإن عدنا، اگر ہم دوبارہ ایسے برے کام کریں، فإنا ظالمون، پھر ہم ظالم کو پھر ڈال دے. ارے تمہیں تو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ تو ایسے کہے گا، لیکن دوبارہ دے رات لنشتا بیا دنیا تا چوزل شور داخل پا قبرستانو بیا بوائے چوزل دنیا تلاڑے رب ڈیر میں دے پزڑ باندے ارمانو. کہتے دوبارہ دنیا میں نہیں آنا، ایک مرتبہ قبرستان چلے گئے ختم. تو یہ کہے گا یا اللہ ایک بار پھر بھیج کر تو دیکھ، میرے دل میں بڑے بڑے ارمان ہیں. رب نے ایک جگہ فرمایا ان کو اگر میں دوبارہ بھیجوں گا دوبارہ ایسے کریں گے. ہیرونی کو ہم پکڑو نا، بولے توبہ توبہ توبہ، باہر جاتے کہتے پھر کہتے وہ اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہے. ایسے بولتے نہیں بولتے، نشائی ہے یہ ہے. تو یہ جہنمی بھی اس کا کردار ہے ایسے. اللہ کی بندگی نہیں کہ مغلوب آ گیا نفس و شیطان سے، کس قدر بڑا عذاب ہوگا ان پر. انا للہ، اللہ بچائے. دوزخی لوگ 40 سال تک داروغہ جہنم مالک کو پکاریں گے. اس کے بعد وہ فرمائے گا دوزخ میں پڑے رہو. پھر دنیا کی عمر سے دگنی مدت تک رب کو پکاریں گے، تب انہیں وہ جواب دیا جائے گا جو اگلی آیت میں ہے. دنیا کی عمر 3,60,000 برس ہے. یہ تو ویسے ایک روایت ہے، ورنہ کوئی پتہ نہیں ہے دنیا کی عمر کیا. یہ تو انداز ہے، کیا ہے کتنا نہیں جانتا واللہ عالم. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. رب فرمائے گا دھتکارے پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو. قریشا ماں سر خبر مکہ ہے. ارے دنیا میں میں نے انبیاء بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی، تم اکڑ کے زمین پر چل رہے تھے. کتنے ناصح آئے تھے بغیر لالچ کے تم نے ان کو ٹارگٹ بنایا تھا. کتنوں کو تم لوگوں نے شہید کیا، ان کے گھروں سے نکالا.
تمہارے ساتھ یہ برائی کی تھی کہ وہ تمہیں جہنم سے بچا رہے تھے, تمہیں حرام خوری سے بچا رہے تھے, یہ ان کی برائی تھی, یا دنیا مانگ رہے تھے تم سے؟ انہو کان فریق من عباد, یہ دیکھو علماء کی شان, میرے بندوں میں گروہ تو تھا, اللہ فرمائے گا ان کو جنم میں, یقولون ربنا آمنا, وہ کہتے تھے اے ہمارے رب فاغفر لنا, ہمیں معاف کر دے, ورحمنا, ہم پہ رحم کر دے, وانت خیر الرحیم, تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے, فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون, تو تم نے انہیں ٹھٹا بنا لیا, ان کا مذاق بنا لیا, اس پر ہنستے تھے تم لوگ, یہاں تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں میری یاد بھول گئے, ان کے پیچھے لگے, سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے ہیں, وہ مولوی ہیں یار, اب یہ بھول گئے کہ ہم نے علم اس لیے یاد کیا سیکھا. ٹھیک ہے, ایک مسئلہ لوگ غلط بتا رہے, صحیح ہے, لیکن آپ کا پورا موضوع صرف اختلاف نہ ہو, کوئی بھی موضوع ہو, بولا بھائی اس کو ہم نہیں مانتے, کوئی اگر اس طرح کرے ٹھیک ہے نا, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, بس. لیکن یہ تو نہیں کہ تو بس تیرا تو جب بھی اس پر آئے, کوئی دین کا ٹھیکیدار نہیں ہے, دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ایسے افراد پیدا ہوتے رہیں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ہوں تو دین ہے ورنہ دین نہیں ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے, تا قیامت یہ دین اسلام غالب رہے گا. ہاں ہم اپنا کرے, یہ اللہ کا کرم ہے, لیکن میں یہ نہ کہوں کہ میں نہیں ہوں تو لوگ تو ختم ہو جائیں گے. کوئی یہ عقیدہ نہ رکھے گمراہی کا عقیدہ ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے, ہر دور میں ایسے اپنے بندوں کو پیدا کرتا ہے کہ وہ دین متین کے لیے سب کچھ قربان کریں گے. کوئی اپنے آپ کو ٹھیکیدار نہ سمجھے کہ دوسروں کو پیسے پڑ گیا کہ میں ٹھیکیدار ہوں. تم جتنا ہو سکے فساد کی طرف نہ جاؤ, انسان سوچا کیا کرو. تم ان پر ہنستے تھے, انی جزیتم الیوم بما صبروا, میں انہیں بدلہ دیتا ہوں کہ انہوں نے صبر کیا, انہم الفائزون, کہ وہ کامیاب ہیں, اور تم ان کے مذاق اڑاتے رہے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي النَّارِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ سفید ہوں گے, اللہ اکبر, چمکنے والے دمکنے والے, یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ ہوں گے. یہ قرآن پاک کا الگ موضوع ہے, سفید چہروں کا, خوبصورت چہروں کا. سورہ قیامت میں وجوہ یومئذ ناظرہ, ابھی میں نے بتایا, تر و تازہ جے الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کے دیدار سے. جنت میں رب کا دیدار کتنی بڑی نعمت ہے, اللہم ارزقنا یا رب. وجوہ یومئذ باسرہ, اور کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے, اور کچھ چہرے اس میں دن وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. مختلف صورتوں میں اللہ کریم نے چہروں کا ذکر کیا, یوں چہرے ہوں گے, یوں چہرے ہوں گے, کچھ سیاہ ہوں گے. ان کو پتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ابھی کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے. ایک مجرم جب پولیس کے لپیٹ میں آتا ہے نا, اس کا بھی چہرہ اٹھ جاتا ہے کہ ہر طرف پولیس پھیلی ہوئی ہے کہ 302 کیس کیا, اور قیامت کے دن تو ہر انسان اپنا انجام دیکھ لے گا. اب چیخے گا, پکارے گا, ان کا چہرہ ہی سیاہ ہو گیا. اب کیا ہے, اب تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں ارے قیامت کی ان سختیوں کو تو یاد کر لے انسان. رب کریم نے اس کو فضل اکبر کہا, سب سے زیادہ خوفناک دن. میرے نبی نے فرمایا اس میں ایک وقت آئے گا کوئی کسی کا نہیں ہوگا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, بولا ایسے خطرناک وقت آئے گا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا. میرے نبی کا فرمان ہے, ہمارے اس پر ایمان ہے. کیا تو نے اس کو یاد کیا؟ تو کہتے انسان اس قیامت کے دنوں کو یاد کر اور اپنے خالق اور مالک پر اعتماد کرے. بے خالق پچا مکڑا اعتماد پاک اللہ با یک تنہا پختی لتانا اگا سختی دا قیامت کڑا را پیادو. یک تنہا تیرا رب تم سے پوچھے گا بندے بتاؤ تو صحیح, کیا کہو گے؟ ہوگا جواب, پھر جھوٹ کا امکان ہوگا وہاں پہ؟ کیا رب کے سامنے کیا بولو گے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, تمہارا منہ بند ہو جائے گا, تمہارے پورے اعضاء بول اٹھیں گے, کیا کرو گے؟ کہتے تو نے کبھی یاد کیا؟ یک پا یک بدا منکر نکیر جواب کڑی,
کہتے تو نے کبھی سوچا کہ تن تنہا منکر نکیر آئیں گے؟ میرے نبی نے ڈرایا بڑا مشکل وقت ہوگا، اور دنیا میں اگر تو نے اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری، رسول اللہ کی شریعت کے مطابق، وہاں جواب نہیں دے پاؤ گے، وہاں بڑے بڑے لرز جائیں گے۔ اور تو سمجھتا ہے کہ بس بعض لوگ جو ہے نا ایسے ڈرامے ادھر ادھر دین کو بگاڑ کر رکھ دیا جعلی مولیوں نے، پتہ نہیں کیا کیا خرافات بکتے رہتے ہیں۔ دنیا میں صحیح اسلام کے مطابق صحیح کامل مسلمان نہ رہا کوئی ایسا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا میں ہمارے امتحان انسان لیتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک طالب علم ہے، اس نے 16 سال پڑھا، فہیم آپ لوگوں نے بھی 16 سال پڑھا یونیورسٹی میں، کیا وہ پارکوں میں جاتا رہا، وہ بچیوں کا لڑکیوں کے ساتھ یارانے کرتا رہا، کبھی کلاس اٹینڈ نہیں کیے، کیا امتحان کے دن یہ پاس ہو جائے گا؟ کہ وہ کچھ جانتا ہی نہیں۔ ارے تو دنیا کے تیرا جیسا امتحان تمہارے سامنے بیٹھا ہے، لیکن تو ایک سوال کا جواب نہیں دے پاتا۔ ہم بھی تو امتحان لیتے ہیں بچوں کو، ایک لفظ کا جنہوں نے صحیح نہیں پڑھا، ایک لفظ کا تو وہ جواب نہیں دے سکتا میں، بھئی یہ لفظ ایسے کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے پڑھا نہیں ہے۔ تو نے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی پر، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر تو نے اچھائی کی تو اچھائی کا انجام بھی تمہیں ملے گا، اور برائی کی تو برائی کا بھی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا۔ تو رب کریم فرمائے گا یہ اللہ کے رحمت میں ہوں گے کون؟ جن کے چہرے سفید ہوں گے۔ ارے سجدہ کرنے والے، 5 وقت نماز پڑھنے والے، والدین کی خدمت کرنے والے، حرام سے بچنے والے، خاندان سے صلہ رحمی کرنے والے، علماء کے پاس بیٹھنے والے، تکبر سے بچنے والے، ارے ان کے چہرے چمک رہیں گے جیسے 14ویں کی چاند۔ تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق۔ اے محبوب، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں تم پر حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ وَمَن لَا يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ جہاں والوں پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا، لیکن تو ظلم کا اور فساد کا ارادہ بھی نہیں کرو ورنہ جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ رب فرماتے ہیں جنت ان کو دوں گا جس کے پاس فساد اور بڑے پن کا ارادہ نہ ہو۔ تلک الجنت التی نورث من بعد من کان، تلک الجنت التی نورث من بعد من کان، نہیں، تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ من کان تقیہ یہ الگ ہے، جو تقوادار تھا وہ جنت کا وارث ہے۔ قرآن پڑھو یار کہ تو کس طرح سے وفی ذکرکم، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 10 میں دیکھو، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے کہ تمہارا گریڈ کیسے آئے گا۔ آج میں پڑھانے والا ہوں، میں کسی نالائق بچے کو قابل کے برابر نہیں کرتا، کتنے کلاس میں آتا رہا، کتنے کلاس اٹینڈ رہا، کتنا سبق سناتا رہا، ویسے اس کا رزلٹ دیتا ہوں۔ میں انسان ہوں، کمزور ہوں، لیکن وہ خالق اور مالک تو اس کا رحم بڑا ہے، لیکن کم از کم ایمان تو ہو۔ اب ایمان بھی نہیں ہے، ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ مجھے سب سے زیادہ خطرہ اس بات پر ہے کہ کتنے لوگ جو ہے نا وہ ایمان سے خالی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ گناہ پر وہ فخر کرتے ہیں، نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تمہاری عبادت کی کوئی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تم یہ دین پر چلو نہ چلو، اللہ غنی عن العالمین ہے، بے پرواہ پورے عالمین سے۔ زمین و آسمان کا سب کچھ اللہ کے ملکن و قبضن و قدرتن و اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف سے تمام چیزیں لٹائی جائیں گی۔ اللہ کریم سودا میں قرآن پاک کے تعلیمات سے بہرمان فرمائے اور گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ ہم تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، انہی کی طرح زندگیاں گزارنے والے بنا دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے یا رب، تو کن فیکون ذات ہے۔ یا اللہ تعالی ہمیں ان مصائب عالم سے بچا جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ یا الہ العالمین، نفس و شیطان مکار ہیں، برے معاشرے میں کریم اللہ کرم فرما کہ ہم تیرے نیک لوگوں کے سیرتوں کو سنیں اور اس کو اپنائیں، قرآن پاک کی تعلیمات سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ یا اللہ ہم سب کے مرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جنہیں اس پر موت نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و صحبہ اجمعین۔